جی دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی اکانومی کا مقابلہ اصل میں اسکیل ورسز اسٹرگل کا ہے۔ ظاہر طور پر دیکھا جائے تو انڈیا کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت مضبوط لگتا ہے۔ اس کا جی ڈی پی تقریباً 4 ٹریلین ڈالرز ہے، جو اسے دنیا کی ففتھ بڑی اکانومی بناتا ہے۔ اس کے فورن ایکسچینج ریزرو 600 بلین ڈالرز کے آس پاس ہیں۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ چکی ہے اور بہت سی ملٹائی نیشنل کمپنیز اپنے آپریشنز کو چائنا کے بجائے انڈیا شفٹ کر رہی ہیں، جو چائنا پلس ون اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک انسٹاپیبل گروتھ کا نیریٹو پیدا کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کا سین بالکل مختلف ہے۔ اس کا جی ڈی پی لگ بھگ 370 بلین ڈالرز ہے، 370 یا 380 کے قریب۔ فورن ریزروز اکثر 10 بلین سے نیچے گر جاتے ہیں، اور آئی ایم ایف کے پروگرامز پر بار بار ڈپینڈنس جو پاکستان کرتا ہے۔ مہنگائی یعنی کہ انفلیشن جو ہے وہ اکثر 20% سے اوپر چلی جاتی ہے۔ روپیز جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور انڈسٹریز کی پروڈکٹیوٹی انسٹیبل رہتی ہے۔ یہ کنٹراسٹ ڈرامیٹک ہے اور اکثر انڈینائبل بھی ہے۔ لیکن صرف یہاں تک بات ختم نہیں، میں اگر بات کو یہاں ختم کر دوں تو یہ غلط ہوگا۔ جی ڈی پی کا سائز سب کچھ ہے، وہ سائز جو ہے جی ڈی پی کا سائز سب کیپچر نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود بھی بھارت کی اکانومی بڑی ہے، لیکن ان ایکول بھی ہے۔ ورلڈ انیکویلٹی ڈیٹا بیس کے مطابق ٹاپ 1% انڈینز ملک کی 40% سے زیادہ دولت کنٹرول کرتے ہیں۔ لگ بھگ 200 ملین انڈینز آج بھی غریبی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میل نیوٹریشن اور کسانوں کا ڈسٹریس ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انڈیا کا سائز ان پرابلمس کو کور دیتا ہے، لیکن یہ چیلنجز ریئل ہیں۔ پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری اسٹرکچرل انسٹیبلٹی ہے۔ ہر چند سالوں میں سیاسی بحران جو ہے، کرائسس ہے، وہ ریفارمز کو روک دیتے ہیں۔ بجلی کی شارٹیجز مینوفیکچرنگ کو کانسٹنٹ بننے نہیں دے رہی ہیں۔ کرپشن انویسٹمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے۔ انڈیا کے پاس اکنامک پلاننگ میں ایک کنٹینیوٹی ہے، جبکہ پاکستان میں ہر نئی حکومت آنے کے ساتھ سب کچھ زیرو سے ری سٹارٹ ہوتا ہے، جو پہلے کی پروگریس کو مٹا دیتا ہے۔ مگر پاکستان کے پاس کچھ ہڈن اسٹرینگس بھی ہیں۔ ہر سال ریمیٹنسز 30 بلین ڈالر سے اوپر ہوتی ہیں، جو فوریکس ریزرو، جو فورن ریزروز جو ہوتی ہے، ریزرو ایکسچینج جو ہے، ریزروز کا بیک بون بن جاتی ہے۔ پاکستان کا ایگریکلچر 240 ملین لوگوں کو خوراک دیتا ہے، فوڈ دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی ڈیموگرافکس ہیں۔ 60% سے زیادہ جو پبلک ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، وہ 30 ایئرس سے کم عمر کی ہے، جو لانگ ٹرم پوٹینشیل پیدا کرتی ہے۔ فری لینسنگ اور آئی ٹی ایکسپورٹس چھوٹی سے اسکیل پر ہیں، لیکن ڈبل ڈیجٹ ریٹ سے گرو کر رہی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کس ملک کا، کس کنٹری کا گروتھ انکلوسیو ہوگا۔ انڈیا کا چیلنج انیکویلٹی اور بے روزگاری ہے، پاکستان کا چیلنج اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی ہے۔ دونوں کو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اپنی گروتھ ایلیٹسٹ بنانے سے بچانی ہوگی۔ پاکستان کو ریفارمز کو سیاست سے اوپر انسٹیٹیوشنلی امبیڈ کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں بھارت کو ایک اکنامک جائنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کو ایک کرائسس پرون اسٹیٹ کے طور پر۔ لیکن تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ دونوں کنٹریز سرپرائز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، جیسے کرکٹ میں سرپرائز کرتے ہیں دونوں کنٹریز۔ 1970 میں انڈیا کو ہندو ریٹ آف گروتھ کے لیبل سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا، لیکن ریفارمز نے اسے ایمرجنگ پاور بنا دیا۔ پاکستان 1960 میں ایک ایشین ٹائگر تھا، جو ساؤتھ کوریا سے تیز گرو کر رہا تھا، لیکن انسٹیبلٹی نے اس کی ترقی جو ہے اس کو الٹ دیا، اس کی ڈیولپمنٹ کو۔
اس لیے ہم اب یہاں پر لیسن لیتے ہیں. کیا سبق لے رہے ہیں؟ لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ نہ سکسیس پرماننٹ رہتی ہے نہ فیلئر. انڈیا کو ایروگینس سے بچانا ہوگا, پاکستان کو کولیپس سے بچانا ہوگا. عام عوام, جنرل پبلک کے لیے اصل اکنامک پروگرس جی ڈی پی نمبرز نہیں بلکہ کھانے کی افورڈیبلٹی ہے, نوکریوں تک ایکسیس اور زندگی کی اسٹیبلٹی ہے. جب تک دونوں کنٹریز اپنی اکانومی کو پریسٹیج کے بجائے لوگوں کے لیے ڈیزائن نہیں کرتے, دونوں اپنی اصلی پوٹینشیل طاقت تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو میرے نزدیک تو اس کا یہی ایک انالیسس بنتا ہے.